غلام سرور جو پائلٹس پر جعلی ڈگری ہولڈر ہونے کے دعوے دار ہیں وہ موصوف خود بھی جعلی ڈگری ہولڈر ہیں اور ان پر کیس بھی چلا تھا۔ پی آئی اے نے برٹش ایئر ویز اور ایئر انڈیا کو بھی پیچھے یورپی یونین، برطانیہ، امارات، ملائیشیا، امریکہ اور ویتنام نے پاکستانی جہازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی، جبکہ دوسری طرف پائلٹس کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ انہیں راستے سے ہٹا کر ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹس یا کانٹریکٹ پر پائلٹس لانا چاہتی ہے۔ واضح رہے کہ عسکری ایئر لائن فوجی فاؤنڈیشن کے زیر السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا اور میں ہوں عامر احمد عثمانی۔ آج ہم بات کرتے ہیں باکمال لوگوں کی لاجواب سروس کی تباہ حالی۔ ناظرین، غیر سنجیدہ حکومت اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کے شوقین گورنمنٹ کے وزیر ہوا بازی غلام سرور نے کراچی طیارہ سانحہ کیس کی رپورٹ پیش کی، جس میں وزیر موصوف نے قومی ادارے کی گرتی دیوار کو ایک اور دھکا یہ انکشاف کر کے دیا کہ پاکستان میں متعدد پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ اس مزاح کا خیز بیان کے بعد یورپی یونین، برطانیہ، امارات، ملائیشیا، امریکہ اور ویتنام نے پاکستانی جہازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی لگا دی، جس سے خسارے میں ڈوبے ادارے کا بیڑا ہی غرق کر دیا گیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جعلی ڈگری ہولڈر پائلٹس کا مسئلہ پہلے ہی حکومتوں میں اٹھا تھا، جس سے وہ حکومتیں بغیر پابندی لگوائے نمٹ گئی تھی۔ کئی پائلٹس کے لائسنس عدالت نے منسوخ بھی کیے، لیکن طیارہ حادثے کی رپورٹ میں اس حساس معاملے کو میڈیا پر لانا حکومتی نااہلی اور نالائقی ہے، جبکہ دوسری طرف پائلٹس کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ انہیں راستے سے ہٹا کر ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹس یا کانٹریکٹ پر پائلٹس لانا چاہتی ہے۔ ایک اخبار کے مطابق مبینہ طور پر عسکری ایئر لائن کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 نئی ایئر لائن میدان میں کود پڑی ہیں۔ یہ 2 نئی ایئر لائنز کو گو گرین ایئر لائن اور عسکری ایئر لائنز ہیں، جنہوں نے ایوییشن ڈویژن اور سول ایوییشن اتھارٹی سے رابطہ کر کے باضابطہ درخواست بھی دے دی ہے۔ واضح رہے کہ عسکری ایئر لائن فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ہوگی۔ جو کچھ بھی ہو، ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹس بھرتی کرنے ہوں یا اپنی نئی جہاز سروس شروع کرنی ہو، اس کے لیے حکومت کا یوں اپنے ایک ادارے کی جگ ہنسائی اور تباہی کا سامان کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ ملکی وقار کے منافی ہے۔ واضح رہے وزیر ہوا بازی غلام سرور جو پائلٹس پر جعلی ڈگری ہولڈر ہونے کے دعوے دار ہیں وہ موصوف خود بھی جعلی ڈگری ہولڈر ہیں اور ان پر کیس بھی چلا تھا۔ سپریم کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں راولپنڈی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA53 سے غلام سرور خان کی رکنیت معطل بھی کر دی تھی۔ اقتدار کی غلام گردشوں نے وطن عزیز پاکستان کے کتنے ہی منافع بخش اداروں کو برباد کیا۔ پی آئی اے بھی پاکستان کے انہی اداروں میں سے ایک تھا، جس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتراف کا ڈنکا بجتا تھا۔ سفر کے لیے ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا اولین انتخاب پی آئی اے ہوا کرتی تھی۔ پی آئی اے سے قبل پاکستان میں 3-4 ایئر لائنز موجود تھیں، جن میں پاک ایئر، اورینٹ ایئر ویز، کریسنٹ ایئر ویز شامل تھیں۔ بنیادی طور پر حکومت کی ملکیت ہے، مگر اس میں نجی شعبے کے 13% حصص بھی شامل ہیں۔ ماضی میں پی آئی اے کا ادارہ منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت کام کرتا تھا، مگر اسے اب ایوییشن ڈویژن کے تحت کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے نے تمام ایئر لائن خرید کر 1955 میں یہ کارپوریشن بنائی۔ اس ابتدائی دور میں پوری دنیا میں ایک مقابلے کا آغاز ہو گیا کہ کون سی ایئر لائن پہلا جیٹ بوئنگ 707 اڑائے گی۔ بھارت نے سب سے پہلے اس جہاز کا آرڈر تو دے دیا، لیکن بھارت اس فضائی دوڑ میں بھی پاکستان سے بازی نہ جیت سکا۔ پاکستان نے پین ایم سے ایک 707 لیز کروایا، جو کہ پہلی پرواز بھرنے والا 707 بن گیا۔ یوں پی آئی اے نے جیٹ پرواز کرنے والی پہلی ایئر لائن بنی اور اس طرح پی آئی اے نے برٹش ایئر ویز اور ایئر انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پی آئی اے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1965 میں پی آئی اے ٹرانسپورٹ کمانڈ تھی۔ ایئر فورس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ پی آئی اے ایئر فورس کے لیے بوئنگ 707 اڑاتی تھی۔ 1971 کی جنگ میں بھی ایئر فورس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ پی آئی اے نے ہی ایئر فورس کو ٹرانسپورٹ فراہم کی تھی۔ پی آئی اے نے امارات جیسی جدید ایئر لائن کے قیام میں بھی ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو اپنی خدمات پیش کی۔ لیکن افسوس کہ اب یہ باکمال لوگوں کی لاجواب سروس جیسے ماٹو رکھنے والا ادارہ تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف رواں دواں ہے۔ پی آئی اے کی زبوحالی میں سیاست دانوں کی بیجا مداخلت اور ناکامی شامل ہے۔
ہر دور کے حکمران نے پاکستان کی اس پراپرٹی کو ذاتی طور پر بے دریغ کیا۔ اس کی انتظامیہ میں سیاسی بنیادوں پر تیزی سے تبدیلیاں کی گئی۔ ادارے میں من پسند افراد کو بھرتی کیا گیا جن میں نہ تو کوئی صلاحیت تھی اور نہ ہی اسٹریٹجک سوچ، جس کو بروئے کار لا کر اس منافع بخش ادارے کی مالی پوزیشن کو مستحکم رکھا جاتا۔ ادارے کی تباہی میں ہزاروں نااہل اور غیر موزوں افراد کو محض سیاسی پسندیدگی کی بنا پر بھرتی کرنا بھی ایک بنیادی سبب تھا، جس کی وجہ سے ادارے پر اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ غیر ملکی دوروں پر پی آئی اے کے طیاروں کو کئی دن اپنے استعمال میں رکھنے سے ادارے کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر بھاری تنخواہوں کے عوض کئی ایسے افسران کی تقرری کی گئی ہے جن کا کوئی کام نہیں، لیکن خطیر رقم مال مفت کے طور پر انہیں دی جاتی ہے۔ کرپشن کی کوئی انتہا نہیں۔ طیاروں کے فاضل پرزوں کی خریداری سے لے کر فریٹ یعنی سامان لے جانے کے لیے جگہ کی الاٹمنٹ، بھرتیوں اور تبادلوں اور انجینئرنگ اور کیٹرنگ شعبوں میں کرپشن بھرپور ہے۔ اقتدار کی غلام گردشوں نے پی آئی اے کو، جو ایک منافع بخش ادارہ تھا، خسارے میں دھکیل دیا، اور ہر سال پی آئی اے کے خسارے میں ہوشر با اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے سروس کا معیار بھی انتہائی ناقص ہو چکا ہے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور کی طرف سے قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب کے مطابق قومی ایئر لائن پی آئی اے کو 18 بین الاقوامی روٹس پر نقصان ہے۔ ایویشن کے مطابق پی آئی اے کو ٹورنٹو روٹ پر 55 کروڑ، اسلام آباد لندن روٹ پر 41 کروڑ، لاہور لندن روٹ پر 14 کروڑ، کوپن ہیگن روٹ پر 20 کروڑ، پیرس بارسلونا روٹ پر 93 کروڑ، پیرس میلان روٹ پر 74 کروڑ، سیالکوٹ لندن روٹ پر 17 کروڑ، بیجنگ ٹوکیو روٹ پر 73 کروڑ، کراچی لندن روٹ پر 55 کروڑ اور فیصل آباد جدہ روٹ پر 12 کروڑ روپے نقصان کا سامنا ہے۔ اس طرح قومی ایئر لائن کو بین الاقوامی روٹس پر 454 کروڑ روپے خسارے کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی آئی اے کو 2009 سے 2019 میں 3 کھرب 71 ارب 14 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ قومی ایئر لائن کا سال 2009 میں خسارہ 12 ارب تھا، جبکہ سال 2013 میں پی آئی اے کو 44 ارب اور 2014 میں 29 ارب کا نقصان ہوا۔ تحریری جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سال 2017 میں پی آئی اے کو 51 ارب نقصان ہوا، 2018 میں 67 ارب اور 2019 میں 53 ارب روپے نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عامر احمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔